کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ موت کا چکھنا ہے، انسان نے نہیں، اس کے نفس نے، جسم نے نہیں، نفس نے چکھنا ہے۔ تو جتنا بھی انسان کا نفس مضبوط ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوگا، اور موت کا ذائقہ جب چکھے گا تو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کھانا پکایا، ساری خواتین یہاں بیٹھی ہیں، اور کھانا پکانے کے بعد آپ کہتے ہیں ذرا چکھنا ہے اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو جو بھی کوئی چکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو چکھتا ہے۔ تو جب چکھتا ہے تو جو بھی چیز لی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح سے موت کا ذائقہ بھی اگر چکھیں گے تو موت ختم ہو جائے گی، ہم ختم نہیں ہوں گے۔ جو بھی کوئی چاہنے والا ہے آل محمد کا، وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ موت کو شکست دے دیتا ہے، موت ہارتی ہی ان سے ہے۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ یہ بتائیں کہ موت کی کیسے ہوتی ہے؟ اچھا، یہی سوال بالکل میرے رسول کی اولاد میں سے میرے امام سے کیا گیا۔ امام بیٹھے ہیں اور اسی طرح جیسے نانا کی محفل سجی ہوتی تھی ایسے ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا یہ بتائیں موت کیسے ہوتی ہے؟ آپ نے پوچھا اچھا سے بتا تو صحیح، تو نے کیسے دیکھا ہے لوگوں کو جو مرتے ہیں، ان کو کیسے دیکھا ہے؟ یا جیسے رسول اللہ کے زمانے میں ہوا تھا ایسے کہتے ہیں، یا امام میں نے 2 کیفیتیں دیکھی ہیں۔ آپ نے پوچھا کیسی؟ کہ کچھ جو جانے والے اس دنیا سے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں آدھی کھلی ہوتی ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی آنکھیں پوری کھلی ہوتی نہیں، بند ہوتی۔ تو یہ کیا؟ آپ نے کہا تو نے خود ہی تو سوال کیا اور خود ہی تو نے جواب دے دیا ہے، اب میں تجھے کیا کہوں؟ اس نے کہا نہیں، آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، آپ نے تو میرے سوال کو ہی دوہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تیری عقل ہے، تو نے خود ہی سوال کیا ہے اور خود ہی جواب دے دیا کہ دیکھ جو مرنے والا ہوتا ہے کسی کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کسی کی بند ہوتی ہیں اور کسی کی آدھے کھلی ہوتی ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے وہ اتنا ٹائم ہی نہیں دیتا کہ اگر بند آنکھیں ہیں تو کھول لے، اگر کھلی آنکھیں ہیں تو بند کر لیں۔ تو جس کنڈیشن میں ہوتا ہے وہ 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتا ہے اور وہ جان نکال لیتا ہے۔ تو جو کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی جان ویسے ہی کھلی آنکھوں سے نکل جاتی ہے، جو بند آنکھوں میں ہوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی ایسے ہی بند رہ جاتی ہیں۔ تو یہ سوال یہی ہے کہ موت برحق ہے، اس نے تو آنا ہی ہے۔ اس کے لیے پھر میرے مولا نے کہا کہ دیکھو تم نے جب اس دنیا میں جانا ہی ہے تو اس کے لیے کوئی تحفے اکٹھے کیے ہیں؟ اس دنیا میں جانے کے لیے اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہو کہ بھئی ہم اس کے گھر جا رہے ہیں، کوئی کیک لے کر جائیں، کوئی چیز لے کر جائیں، کوئی تحفہ لے کر جائیں، تو تم نے اتنی بڑی اس جگہ کو چھوڑ کے دوسری جگہ جانا ہے، کوئی تحفے ہیں تمہارے پاس؟ اس نے کہا مولا اس جگہ تو ہم اتنے مجبور ہوں گے، ہم کیا تحفے لے کر جائیں؟ تو میرے مولا نے کہا یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اسرائیل کے لیے تحفہ اکٹھا کرو، منکر نکیر کے لیے تحفے اکٹھے کرو، برزخ کے لیے تحفے اکٹھے کرو، اور کم سے کم 4 تحفے اکٹھے کرو، اور اس کے بعد محشر کے میدان کے لیے تحفے۔ تو جب باری باری آپ بتاتے چلے گئے، اس نے کہا مولا آپ نے 10 مرحلے بتا دیے اور 40 تحفے ہم کیسے اکٹھے کریں گے؟ یہ تو بڑا مشکل ہوگا۔ تو آپ نے کہا سب سے آسان تجھے میں بتاتا ہوں کہ میرے رسول میرے جد اپنے محفل میں بیٹھے تھے، صحابہ پاس تھے، تو آپ نے کہا کہ آج تمہیں میں ایک چیز دکھاؤں بتاؤں؟ تو انہوں نے پوچھا بتائیے کہ آج میں نے اپنے چچا حمزہ کو خواب میں دیکھا، درود پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے تو بہت اچھے جنت میں بڑے اچھے مقام پر ہیں، آپ کیسے پہنچے؟ تو آپ نے کہا سن، سب سے پہلے تو علی سے محبت۔ اب یہ کہہ کون رہا ہے؟ چچا کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی سے محبت، دوسرا پیاسوں کو پانی پلانا۔ جب حج کا موقع ہوتا تھا تو میں پانی پلایا کرتا تھا،
اور تیسرا درود پڑھنا. سبحان میں اللہ. اب بھی کثرت سے درود پڑھتا ہوں. درود پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور میں مختصر بیان کرتی چلی جاؤں. کہا کہ اور ان تمام چیزوں کے علاوہ ذکر کثیر کیا کرو. تو ہم تو جانتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. آپ نے فرمایا نہیں، ذکر کثیر اور ہے. مولا وہ ذکر کثیر کون سا ہے؟ اگر اس تسبیح کا ہی ہم نے تو ذکر سنا ہے. میرے مولا نے کہا وہ ذکر کثیر میری دادی زہرا کی تسبیح ہے، تم اس کو کثرت سے پڑھا کرو. سبحان اللہ کہا کرو. اور جیسے جیسے تم یہ تسبیح پڑھتے جاؤ گے یہ ذکر کثیر میں شمارت ہوتی چلی جائے گی. تمہارے جب عزرائیل آئے گا تب یہ تسبیح سامنے آئے گی. منکر نکیر آئے گا تب یہ تسبیح سامنے آئے گی. اور کہتے ہیں نا کہ یہ موت ایسا ہے کہ جس سے سبھی ڈرتے ہیں. جناب یعقوب پیغمبر بیٹھے تھے تو سامنے سے ملک الموت گزرا. جیسے ہی ملک الموت کو دیکھا تو ایک دم گھبرا گئے، لیکن پیغمبر ہیں. تو پھر کہا ملک الموت نے مسکرا کے کہا آ جاؤ. تو آپ نے کہا آ جاؤ، نبی ہیں آ جاؤ. تو پھر بڑی حیرانی سے پوچھا کہ چاہتے کیا ہو تم؟ میں نے ابھی اپنی جان نہیں دینی. تو اسرائیل نے کہا میں جان لینے بھی نہیں آیا، آپ نے تو مجھے بلایا تھا تو میں آ گیا. تو پھر وہ یعقوب نبی ہیں تو کہنے لگے اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ میری موت سے 10 دن پہلے مجھے بتا دینا، 10 دن پہلے. تو ملک الموت نے کہا آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ پیغمبر کے بابا ہیں، ایسے کیا ایسے کوئی بات نہیں. میں آپ کو 10 دن پہلے کیا 10 سال پہلے بتا دوں گا کہ آپ کی موت آنے والی ہے. یعقوب پیغمبر اطمینان سے ہیں کہ ابھی تو 10 دن تو میں نے کہے ہیں، اس نے تو 10 سال کہا تھا، تو ابھی تو بہت ٹائم ہے، میری موت تو ابھی آ ہی نہیں سکتی. ایک دن پھر بیٹھے ہیں اسی طرح سے ملک الموت آیا اور کہنے لگا آپ کا ٹائم پورا ہو گیا. تو یعقوب پیغمبر نبی ہے نا، ایک دم بڑی حیرانی سے کہتے ہیں کیسے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ میں جانتا ہوں، آپ نبی ہیں، آپ پیغمبر ہیں، آپ پیغمبر کے بابا ہیں. تو کہا پھر تم نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے تم سے کہا تھا کہ 10 دن کا ٹائم، تم نے کہا تھا 10 سال. آپ 10 دن کی بات کرتے میں آپ کو 10 سال کا ٹائم دیتا ہوں. تو ابھی تو کافی ٹائم ہے، مجھے تو کوئی بھی اطلاع نہیں ملی ایسی. ملک الموت نے مسکرا کے کہا، اور یہ ہم سب کے لیے بھی سننے کے لیے کافی ہے، مسکرا کے کہا کیوں؟ میں نے اپنا نمائندہ تمہارے پاس بھیجا تھا اس لیے کہ میں تم سے وعدہ کر کے گیا تھا. ان کا کوئی نہیں آیا، کوئی فرشتہ میرے پاس نہیں آیا کہ جس نے کہا کہ موت کا وقت آ گیا. کہا میں نے پہلا نمائندہ بھیجا تھا، آپ کی داڑھ میں درد نہیں ہوا تھا؟ وہ میرا پہلا نمائندہ تھا کہ اب تیاری پکڑ لو، اب تمہارے دانت گرنے والے ہیں. پھر آپ کی داڑھ جیسے گرنے لگی تھی تو وہ پہلا نمائندہ میں نے بھیج دیا تھا. پھر آپ نے دیکھا آپ کے سر کے بال سفید ہونے لگے تھے، میں نے اپنا دوسرا نمائندہ آپ کے پاس بھیج دیا تھا. آپ کو یقین نہیں ہے. اور پھر آپ کا جسم کمزور ہونے لگا، جہاں جوانی میں جسم تھا بڑھاپے میں کمزوری پیدا ہوتی چلی گئی. یہ میرے نمائندے تھے جو میں آپ کے پاس بھیج رہا تھا، اب گنجائش نہیں ہے. تو یہ وہ تمام نمائندے ملک الموت یا اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھیج رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں سب کو موت آ سکتی ہے، ہمیں نہیں آ سکتی. ہم اس اطمینان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے چلے جاتے ہیں، لیکن موت برحق ہے اور ہر نفس میں موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کچھ نہ کرنی چاہیے. اور اس میں وہی ہے کہ جیسے میرے مولا نے کہا ہے کہ ذکر کثیر سب سے آسان عمل ہے کہ جسے ہر وقت تمہاری زبان پہ جاری رہنا چاہیے. درود پڑھیں محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور آج احسال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کی مجلس. ماں کی عظمت جتنا بھی بیان کریں کم ہے، اس لیے کہ میرے رسول کے پاس ایک شخص آیا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت خدمت کرتا ہوں اپنی ماں کی. آپ نے کہا تو بڑی خدمت کرتا ہے، یقیناً کرتا ہوگا، لیکن ایک تیری اور اس کی محبت میں فرق ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ وہ کیا فرق ہے؟ کہنے لگا سن
جب تیری ماں تیری خدمت کرتی تھی نا، تجھے گود میں لے کے لوریاں سناتی تھی، تجھے دودھ پلاتی تھی، تو بڑا ہوا لباس دیتی تھی، ہر کام تیرا کرتی تھی، تو کیا کہتی تھی؟ اے اللہ میرے لال کی عمر دراز کرنا. ہر سانس کے ساتھ تیری زندگی کی دعا کرتی تھی. اور تیری ماں اب ضعیف ہے، بیمار ہے، تو کیا کہتا ہے؟ پتہ نہیں کتنے دن کی زندگی رہ گئی. یعنی تجھے اب اپنی ماں کی موت کے وقت کا انتظار ہے، زندگی کا انتظار نہیں ہے، موت کا انتظار ہے کہ بس اب ماں دنیا سے جانے والی ہے. اور وہ تیری زندگی کی دعا کرتی تھی. ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ جو قبر میں بھی چلی جائے نا، اور یہ میرے رسول کے الفاظ ہیں کہ ماں قبر میں بھی تمہارے لیے دعا کرتی ہے. یعنی ماں ایک ایسی ہستی ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی، زندگی میں تو دعا کرتی ہے لیکن قبر میں جانے کے بعد بھی وہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے. اور یہ وہ ماں کہ جس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ میری پاک بی بی سیدہ کہ جن سے بڑی کوئی ماں کائنات میں ہے. اس لیے کہ افطاری کا ٹائم نزدیک ہے، اور میری پاک بی بی وہ ہستی ہیں کہ جو کائنات کی ماؤں کو سبق دینے والی. نصیحت اس سے سیکھی جائے کہ جو خود اس کام پہ عمل کرتا. میری بی بی نے اپنی ہر حیثیت سے دکھایا کہ میں بیوی کیسی تھی، میں بیٹی کیسی تھی، اور میں ماں کیسی تھی. کائنات کی سب سے عظیم ماں میری پاک بی بی ایک دن چکی چلا رہی ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً بچیاں یہ کہہ کے گھبرا جاتی ہیں اتنا کام ہم سے نہیں. اگر ہم سیدہ کی کنیزیں ہیں، خداوند کریم 20 نوکر دے لیکن گھر کا کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جن کی آپ کنیزیں ہو ان کو تو دیکھیں. دوپہر کا ٹائم ہے، میری بیوی چکی چلا رہی ہیں اور حسین کے جھولے کی ڈوری بھی ہلا رہی ہیں اور ایک ہاتھ سے تسبیح بھی پڑھ رہی ہیں. آپ دیکھیں میری بیوی کتنے کام کر رہی ہیں، ایک وقت میں 3 کام کر رہی ہیں. اور دوپہر کا ٹائم ہے، بیوی کو پسینہ بھی آ رہا ہے. اور جب آپ چکی چلا رہی ہیں، آپ کا چکی کے دستے سے ہاتھ اٹھا ہے تو خون سے بھرا ہوا تھا. اور جب یہ دیکھا نا تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، حوروں میں ہلچل مچ گئی. اور خداوند کریم سے کہا یا اللہ اس کی وجہ سے تو کائنات بنی ہے، تو اتنے اس کے ہاتھ سے خون جاری ہے. تو خداوند کریم نے جبرائیل سے کہا جاؤ تم چکی چلاؤ. اسرافیل آپ جا کر جھولے کی ڈوری ہلائیں. میکائیل آپ تسبیح پڑھیں. یہ تمام کام ہوتا رہا اور دروازے پہ دستک ہوئی ہے اور کوئی دروازہ کھولنے نہیں جاتا. تو جناب فضہ دروازے پہ جاتی ہیں. جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے پہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. اور آپ کہتے ہیں فضہ تو دروازے پہ آئی ہے، میری فاطمہ نہیں آئی. جناب فضہ کہتی ہیں کہ بی بی چکی پیس رہی ہیں اور سو گئی ہیں. یا رسول اللہ میں بہت حیران ہوں کہ چکی بھی چل رہی ہے، تسبیح کے دانے بھی گر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ جھولے کی ڈوری بھی ہل رہی ہے. میرے رسول کہتے ہیں کہ تمام فرشتے آ گئے ہیں فاطمہ کی خدمت کرنے کے لیے. جناب فضہ کہتی ہیں کہ آپ اندر آ جائیں. تو میرے رسول کہتے ہیں تو جانتی ہے نا فضہ کہ جب تک میں دروازے پہ فاطمہ کا چہرہ نہ دیکھوں میں کبھی اندر آیا ہوں؟ جب تک فاطمہ مجھے اجازت نہیں دے گی میں اندر نہیں آؤں گا. میری فاطمہ کو اگر نیند آ گئی ہے تو اسے سونے دینا. میرے رسول دروازے پہ کھڑے ہیں، گرمی کی شدت ہے، پسینہ بہہ رہا ہے لیکن اندر نہیں آئے. یا رسول اللہ پھر آپ گھر چلے جائیے، کیونکہ جناب فضہ بھی بیٹی ہیں تو بار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ گھر تشریف لے جائیے. تو میرے رسول کہتے ہیں نہیں، میں اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. جب تک فضہ سے نہیں ملوں، فضہ میں جب تک فاطمہ سے نہیں ملوں گا میں گھر نہیں جاؤں گا. میں اپنی فاطمہ کے انتظار میں ہوں. جناب فاطمہ کی آنکھ کھلی تو ایک دم بےتاب ہو کے جناب فضہ نے کہا فاطمہ شکر ہے آپ کی آنکھ کھل گئی. ادھر تو آپ کے بابا دروازے کے باہر کھڑے ہیں، نہ گھر کے اندر آتے ہیں نہ آپ کو جگانے دیتے ہیں.
اور بار بار کہتی ہیں کہ بڑی مشکل سے آنکھ لگی ہوگی میری لاڈلی کی، سونے دے اسے، لیکن پسینے سے شرابور ہو چکے ہیں۔ جناب فاطمہ تیزی سے دوڑتی ہوئی دروازے پہ گئیں، بابا کو اندر لائیں، اپنی چادر سے پسینہ پوچھا اور کہا بابا آپ اندر آ جاتے، آپ کیوں نہیں آئے تھے؟ تو میرے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دم کہا فاطمہ میں اس لیے کھڑا تھا کہ جو صحابی گزرتا تھا وہ مجھ سے یہ سوال کرتا تھا آپ اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو میں کہتا تھا یہ احترام سیدہ ہے، یہ اس کے دروازے کا احترام ہے کہ میں بغیر اجازت کے اندر نہیں جاؤں گا جب تک میری سیدہ آ کے مجھے لے کر نہیں جائے گی۔ وہ سیدہ اس احترام کی عادی تھی، وہ جانتی تھی جو کوئی دروازے پہ آئے گا وہ احترام سے آئے گا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ کائنات میں سب سے بڑا وہ ظلم تھا کہ میری بیوی گھر کے دروازے کے کھڑی ہیں اور بار بار آپ ایک آواز کہتی ہیں آنے والوں میں جو آگ لے کر آئے ہیں، بار بار کہتی ہیں یہی الفاظ ہوتے ہیں تم جانتے ہو میں رسول کی بیٹی ہوں، تم جانتے ہو میں فاطمہ ہوں، تم جانتے ہو اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں۔ لیکن کسی نے نہ احترام رسول کیا نہ احترام فاطمہ کیا۔ اس کائنات میں 3 غسل ایسے ہیں کہ جس کو دینے والے خود روئے ہیں اور اتنا روئے ہیں کہ کائنات دیکھ کے پریشان ہو جاتی ہے۔ ایک وہ غسل ہے، میت کو غسل تو سبھی دیتے ہیں، لیکن ایک وہ غسل ہے کہ جو زندان شام میں زینب نے سکینہ کو دیا۔ ارے وہ غسل ایسا تھا کہ بار بار جناب زینب رو کے کہتی تھی سجاد مجھے اتنا بتا دے کہ میں سکینہ کے جسم سے کرتا کیسے اتاروں۔ سجاد میں جیسے کرتا اتارتی ہوں ساتھ جسم کی کھال آتی ہے، کرتا تو زخموں میں پیوست ہے۔ تو میرے مولا سجاد نے کہا تھا پھوپھی اماں سکینہ کو اسی طرح دفن کر دیں گے۔ اور دوسرا غسل وہ تھا کہ میرے مولا سید سجاد کو جب غسل دے رہے تھے امام محمد باقر علیہ السلام تو آپ ایک دم غسل دیتے دیتے رونے لگ گئے اور رو کے یہ کہنے لگے کہ ہائے میرے بابا کی کمر پہ آج بھی زخموں کے نشان ہیں، شاید وہ ان نیزوں کے نشان تھے، شاید وہ ان زنجیروں کے نشان تھے جو شام کے بازار میں شمر نے مارے تھے۔ اور تیسرا غسل وہ تھا جو رسول کی بیٹی کا تھا، آدھی رات کا وقت ہے، میرے مولا علی کہتے ہیں زینب و کلثوم بلند آواز سے آپ نے نہیں رونا ہے اس لیے کہ تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ میں جنازے میں کسی کو نہ بلاؤں۔ لیکن زینب و کلثوم بہت آہستہ رونا، ذرا کسی چھوٹے بچے سے جس کی ماں کی میت رکھی ہو ذرا ان بچوں سے پوچھو، کوئی انہیں کہے کہ تم جو آواز نکال کے نہ رونا، وہ بچے برداشت کرتے ہیں۔ لیکن ہائے صبر ام المصائب کا، ہائے صبر حسن و حسین کا، سسکیوں میں رو رہے ہیں، کوئی تسلی دینے والا نہیں ہے۔ چھوٹی سی معصوم زینب کلثوم کو ساتھ لے کے کہتی ہے کلثوم بہن میری گود میں سو جا، آج اماں تجھے سلانے کے لیے نہیں آئے گی، آج زینب کی گود میں سو جا۔ کبھی فضا جا کے حسن کو تسلی دیتی ہے، کبھی حسین کو تسلی دیتی ہے۔ جناب مشکل کشا کہتے ہیں فضا بہن مجھے پانی لا کر دو، میں نے فاطمہ کو غسل دینا ہے، لیکن جناب فاطمہ اپنے پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھاتی۔ میرے مولا شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، ایک دم کہتے ہیں فضا سے کہتے ہیں فضا بہن میری سیدہ پہلو سے ہاتھ نہیں اٹھاتی، میں کیا کروں؟ اور پھر جناب سیدہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں سیدہ تم رسول کی شرع سے واقف ہو، غسل دیتے وقت تمام بدن پہ پانی جانا چاہیے، اپنے پہلو سے سیدہ ہاتھ اٹھا لے۔ جیسے ہی جناب سیدہ نے پہلو سے ہاتھ اٹھایا میرے مشکل کشا کے ہاتھ سے پانی کا برتن گر گیا، دیوار میں سر مار کے کہتے ہیں ہائے سیدہ، ہائے
سیدہ اور بلند آواز سے روتے ہیں، یہ وہ حیدر کرار ہے۔ میری جناب فضا نزدیک آ کے کہتی ہیں مولا آپ نے تو بچوں کو بھی منع کر دیا ہے کہ بلند آواز سے نہیں رونا، آپ اتنی بلند آواز سے رو رہے ہیں۔ مشکل کشا کہتے ہیں ارے فضا میں کیا کروں، ارے زین دیکھو تو صحیح یہ فاطمہ کا زخم اتنا گہرا ہے، ارے تمام پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ارے اب بھی پہلو کے زخم سے خون جاری ہے۔ ہائے سیدہ تم نے مجھ سے کتنا اپنا زخم کو چھپایا ہے۔ اور جب جنازہ لے کر چلے ہیں نا، ذرا ان معصوم بچوں سے پوچھو جب ماں کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو بیٹیاں کتنی بے قرار ہو جاتی ہے، ارے سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں لیکن ان کے دل کو سکون نہیں آتا، کوئی ایک چارپائی سے لپٹ جاتی ہے، ایک کو چھڑاتے ہیں تو دوسری، لیکن مولا علی نے کہا زینب تم بڑی بہن ہو، تم نے کلثوم کا بھی خیال کرنا ہے۔ زینب خیال کرتی رہی، اس وقت تک خیال کرتی رہی جب تک اماں سامنے نظر آتی رہی، لیکن جب ماں کی چارپائی لے کے علی باہر نکلے زینب نے گھر کی دہلیز چھوڑ دی، زینب جنازے کے ساتھ ساتھ تھی۔ میرے مشکل کشا نے ایک دم مڑ کے دیکھا اور کہا میں دیکھتا ہوں کسی کے قدموں کی آواز ہے، حسن بیٹا کون ہے؟ میرے مولا حسن رو کے کہتے ہیں بابا زینب گھر سے باہر آ گئی ہے، بابا زینب گھر سے باہر آ گئی ہے۔ مشکل کشا کہتے ہیں زینب گھر میں جاؤ، کہا بابا اس گھر میں کیسے جاؤں جہاں میری ماں نہیں ہے؟ مشکل کشا کہتے زینب یہ شام کا بازار نہیں مدینہ ہے، میری لاڈلی گھر جا۔ میں کہتی ہوں میرے مولا آج تو زینب کو آپ نے گھر بھیج دیا ہے، آج آپ کو زینب کے پردے کا بھی خیال ہے، آج بی بی فاطمہ آپ کے پردے کی خاطر میرے مولا کس طرح رات کو جنازہ لے کے جا رہے ہیں، لیکن ہائے شام کا بازار، چاروں طرف روشنیاں اور اس میں ننگے سر زینب، ہائے شام ہائے زینب، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔